टीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गोगी बट इस वक्त रूपोश हैं और गोगी बट के हवाले से सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो मफरूर हैं। और इस हवाले से कल जो उनकी पेशी थी अदालत में, वो पेश भी नहीं हुए। हमारी इतलात के मुताबिक अदालत में 3 बार उनके लिए आवाज़ लगाई गई। वहाँ पे तमाम जो इदारे के लोग और उनकी केस के डॉक्यूमेंट्स लेके मौजूद थे, लेकिन गोगी बट वहाँ पे पेश नहीं हुए। पेश ना होने पर उनकी जो अबूरी जमानत थी वो कैंसिल होगी। इस हवाले से सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जो है साफ़ी हैं। वो बताएंगे कि इस वक्त गोगी बट कहाँ पे हैं, वो पुलिस की हिरासत में हैं या रूपोश हैं। दूसरी एक चीज़ मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि ख्वाजा अजहर गुलशन तीफी बट के जिस दिन आखिरी रसूमात थी, जिस दिन तदफीन के मामला थे, वो बार बार विक्ट्री का निशान दिखाते थे और थम्स अप करते थे। और जब कोई उनसे पूछता था कि विक्ट्री का निशान, तो वो कहते थे कि ये समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो सलमान भाई से इस हवाले से भी पूछते हैं कि ख्वाजा अजहर गुलशन विक्ट्री का निशान किसको दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गोगी बट जो है वो मंजर से गायब हैं और वो रूपोश हैं। इन्हें तकरीबन जो है 3-4 माह से ये अबूरी जमानत पे थे और कल जब इस केस में उनकी पेशी थी, ये वहाँ पे नहीं पेश हो सके। उसकी वल्लाह आलम क्या वजूहात हैं, वो रूपोश हैं या खदशात होंगे कि मुझे अदालत के बाहर से जो है वो गिरफ्तार ना कर लिया जाए या ज़मानत कैंसिल ना हो जाए। बहरहाल वो पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनकी जो अबूरी ज़मानत थी वो कैंसिल कर दी। अदालत से ज़मानत कैंसिल होगी तो ये इस केस में वांटेड हो गए, इश्तिहारी हो गए, या क्या मामला क्या है? जी, वांटेड ही थे, पहले ही वो इश्तिहारी थे। इस केस में और आके उन्होंने अबूरी जमानत ली थी। अबूरी जमानत इंटरम जिसे कहा जाता है, वो किसी भी एक मुल्जिम का राइट होता है कि वो ये साबित कर सके कि मैंने ये जुर्म या ये एक वारदात जो है वो मैंने नहीं की। और उसमें पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होना पड़ता है। वो पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश भी हुए और पुलिस की जानिब से उन्हें गुनाहगार भी लिख दिया गया। इसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। पहले जो अमीर बलाच कत्ल केस की तफ्तीश कर रहे थे वो ओसीयू डिपार्टमेंट था, जो अब सीसीडी में कन्वर्ट हो चुका है। उसमें इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले थे, लेकिन जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, उन्होंने इन्हें गुनाहगार करार दिया था। और गुनाहगार करार देने के बाद भी अदालत में ठोस शवाहिद सबूत पेश करना होते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बार बार अदालत को कहती थी कि इनकी जमानत जो है वो खारिज की जाए, लेकिन इनको इंटरम में तोसी मिलती रही। और 13 अक्टूबर जो इनकी इंटरम थी, और हमें कुछ लोगों ने सवालात भी किए कि 11 अक्टूबर के रोज, जिस दिन मुबैना पुलिस मुकाबला सुबह सवेरे कोई 5 बजे के करीब या 3:30 बजे के करीब रहीम यार खान के इलाका में तीफी बट का होता है, तो ये उस दिन लाहौर हाई कोर्ट या मतलब किसी अदालत के बाहर पहुंचते हैं। जैसे इनकी जो पेशी चल रही थी तो वहां से इनको हिरासत में ले लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं, हमने जराए से तस्दीक की है। पहले जो मौकफ आ रहे थे उन्होंने लोगों में कंफ्यूजन पैदा की हुई थी। अपने देखने वालों की ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि गोगी बट पुलिस की कस्टडी में नहीं है, जेरे हिरासत नहीं है। पुलिस तो यही कह रही थी, पहले दिन से यही कह रही है, और बार बार इनका पुलिस मुकाबला भी करवा दिया गया तीफी बट के मुकाबले के फौरी बाद सोशल मीडिया पे। और बहुत से लोगों ने इसके स्टेटस भी अपलोड किए कि उनका मुकाबला हो गया, नहीं तो चंद दिन में होने वाला है। और भी मुकाबले जो 2 बड़े हो रहे हैं, मतलब तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। देखिए, तीफी बट के मुबैना मुकाबले के बाद कोई ऐसा बचता नहीं है कि सीसीडी किसी ऐसे शख्स को मुबैना मुकाबले में पार करे कि जिसकी वजह से एक खौफ, रोब, दबदबा जो इनका कायम था उसमें कमी आए। ऐसा कोई भी तीफी बट से ऊपर नहीं समझा जाता। लाहौर अंडरवर्ल्ड हो या पंजाब अंडरवर्ल्ड हो, तीफी बट ही एक बहुत बड़ा नाम था जिनका इस दुश्मनदारी के हवाले से लोग उसे खौफ की अलामत भी समझते थे। अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थी तो दुश्मनदारी। और तीफी बट के बाद जो गोगी बट के हवाले से अफवाहें थी वो सारी दम तोड़ चुकी हैं। वो रूपोश हैं, वो जेरे हिरासत नहीं है। ये 100% ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कंफर्म खबर है। और वो मुबैना पुलिस मुकाबला जो तीफी बट का हुआ है उससे पहले ही रूपोश हो चुके थे। उनको ये पता लग चुका था गोगी बट को कि हालात जो हैं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो वो जैसे पहले 1.5 साल अमीर बलाच कत्ल केस में रूपोश रहे, तो वो इसी वजह से जो है
وہ دوبارہ روپوش ہو گئے تاکہ ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آ سکے. اور دوسری جانب کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے یا گوگی بٹ عدالت میں جائے گا, اگر زیر حراست نہیں ہے تب بھی جائے گا, اگر پولیس کے پاس ہے تو. بھائی دونوں صورتوں میں نہیں جانا تھا. ایک تو پولیس مان نہیں رہی تھی, جب پولیس مانتی نہیں گرفتاری ڈالنی پڑتی, کسی ملزم کی گرفتاری نہیں ڈالی تو اسے پیش کیوں کرنا ہے عدالت میں, اور پولیس کیوں کہے گی کہ انٹرم لینے جاؤ, پولیس تو خارج کروائے گی. اور جب انسان روپوش ہو گیا ہے اس نے انٹرم کروانے کیوں جانا ہے, وہاں سے انٹرم خارج ہو یا پہلے ہی اٹھا لیا جائے. ان کا جو کزن ہے اسے مبینہ مقابلے میں مار دیا گیا, تو اب گوگی بٹ کافی دیر دوبارہ ہی روپ پوش سمجھے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے. اور مبینہ مقابلے جو بتایا جا رہا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے, مبینہ مقابلہ جو تیفی بٹ کا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب اور بہت سے مقابلے تو وہ تو ایک عرصے سے ہو رہے ہیں, وہ تو ہوتے رہیں گے. جو اٹھے گا, جو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا یا کوئی بہت خوف کی علامت سمجھا جائے گا, جن کے ریکارڈ ہیں جیسے ریکارڈ یافتہ, ان لوگوں کے مقابلے ہوں گے. اچھا سلمان بھائی ایک بات بتائیں کہ جس دن یہ تیفی بٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اس سے ویری نیکسٹ ڈے, بلکہ وہی دن بنتا ہے کیونکہ یہ صبح ارلی مارننگ مقابلہ ہوا تھا, اسی دن گوگی بٹ کے گھر پولیس کی ریڈ ہوئی تھی, اور پولیس نے اس حوالے سے کنفرم بھی کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کی جو ہے تلاش میں اس گھر میں گئے تھے. پولیس وہاں پہ ریڈ کیوں کرنے گئی تھی؟ کیونکہ وہ شخص تو پہلے ہی عبوری ضمانت پہ تھا. کیا اگر اس دن اپنے گھر سے گوگی بٹ گرفتار ہو جاتے تو کیا تیفی بٹ والے مقابلے میں انہیں فریم کر دیا جاتا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. وہ جو مبینہ مقابلہ ہوا تھا, جو ساتھی چھڑانے آئے تھے اس میں گوگی بٹ نے نامزد ہونا تھا, انہیں پکڑ کے اگر اس دن گرفتار ہو جاتے تو اس میں انہوں نے شامل کر دینا تھا. کچھ لوگ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شامل کر دیا گیا ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو گوگی بٹ بھی ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا کہ لوکیشن جو ہے وہ وہاں پہ آئی ہے. تو لوکیشن کیسے وہ ممکن ہے, اب دیکھیں وہ چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی. ابھی ایسی یہ بہت سی افواہیں جو ہیں وہ اب جس کا کوئی ٹیوا چلتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا مبینہ مقابلہ ہو گیا جس کی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, یقین بھی نہیں تھی, ناقابل یقین تیفی بٹ کا مبینہ مقابلہ ہوا. اس کے بعد جس کے پاس جو منجن ہے, جو چورن ہے, وہ اس طرح سے اسے مارکیٹ میں فروخت کرتا. اچھا خواجہ اظہر گلشن صاحب ملاقات بھی ہوئی جب یہاں پہ آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی, وہ وکٹری کا نشان دکھا رہے تھے اور بار بار تھمز اپ کر رہے تھے. آپ نے ان سے سوال بھی پوچھا, میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یا تو پتہ ہے یا آپ جان کے کر رہے ہیں. تو مجھے جو سمجھ آیا وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وکٹری کا نشان. اچھا وہ وکٹری کے پیچھے کہانی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس وکٹری کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ جب یہ مبینہ مقابلہ ہوتا ہے تو لوائقین کی جانب سے جو پولیس حکام کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے, جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے کسی بھی میت کا, تو وہ ان کے بقول پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو بیان اور تحریری طور پر ہمیں لکھ کے دیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی کاروائی نہیں کروائیں گے, تب جا کے لاش جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی. اب خواجہ اظہر گلشن کیونکہ تاجر رہنما ہے اور ایک سینئر سٹیزن, آپ کو پتہ ہے عمر کتنی ہے, ایج کتنی ہے, ان سے بھی جو ہے وہ بڑے تھے, یہ تیفی بٹ سے بھی, تیفی بٹ بھی 70+ ایج ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں, انہوں نے انکار کیا, میڈیا سے بھی گفتگو کی اور انکار کیا. اور اس کے بعد کسی اعلیٰ پولیس آفیسر جو لاہور کے ہیں ان کی گارنٹی پر کوئی بات ہوئی, لیکن انہوں نے انکار پہ باضد رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لاش ہی نہیں لینے جائیں گے. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پوسٹیں بھی کی پریشرائز کرنے کے لیے کہ تیفی بٹ کی لاش جو ہے وہ لوارس وہاں پر پڑی ہے رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں. وہاں کے مقامی نمائندوں نے بھی وہ پوسٹیں لگائی جس میں وہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک اسٹریچر جو ہے, اور بتایا جا رہا تھا کہ لاوارث جو ہے کسی تنظیم کو دے کے کر دی جائے گی, وہ ایک افواہ جو پھیلائی گئی, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. اب پولیس پھنس گئی, انہوں نے انکار کر دیا. انہیں تو پتا تھا کہ لاش تو دینی ہے, مبینہ مقابلہ تو ہو گیا, اب لاش کہاں پہ لے کے جانی ہے, کسی بھی فیملی کا حق ہے. پھر انہوں نے خود دی اور اس میں ایک ڈی ایس پی جو پنجاب پولیس کے ہیں ان کو بھجوایا گیا, ساتھ بھاری نفری بھجوائی گئی, اور وہ خود آ کر انہوں نے لاش جو ہے ان کے بیٹے, تعظیم نام ہے ان کے جو بڑے بیٹے ہیں, ان کو جو ہے وہ وصول کروائی, ان کے سگنیچر لیے کہ انہوں نے لاش وصول کر لی ہے. مطلب وہ لاش لے کے نہیں آئے, لاش خود آئی. ایک تو وہ ان کی وہ جو وکٹری تھی اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ یہ جنگ جیت گئے
کہ میں نے لاش تم ترلے کروا رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے لکھنے کے لیے، اور یہ وہ ہم نے لکھ کے نہیں دیا اور کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ وکٹری تھی اور ساتھ یہ انگوٹھا تھا، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ بھی آئے ہیں بہت اور زیادہ. میرا خیال ہے کہ وہ ایک یہ بھی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم کمزور نہیں پڑے، کیونکہ ایک مضبوط خاندان ہے لاہور کا، تاجر اعصاب برادری میرے کا. ہاں. کمزور نہیں ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو پیغام دے رہے تھے، کیونکہ یہ جو ایک مقابلہ تھا یہ کوئی شخص بھی توقع نہیں کر رہا تھا، اور اس کو یقین کرنے کے لیے ہر شخص کو 10 12 15 منٹ لگے تصدیق کرنے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ اس وکٹری کے نشان سے یہ بھی جو ہے وہ پیغام دینا چاہ کنفیوز ہو رہے گئے تھے تھے لوگ کہ ہم جو ہے اس مبینہ پولیس مقابلے کے بعد جو ہے ہم کمزور نہیں پڑے. بالکل ایسے. اور یہ جو ہے وہ تمام تر تفصیلات تھیں. تو سلمان بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کی مصدقہ جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گوگی بٹ زیر حراست نہیں ہے. اور اس حوالے سے خواجہ اظہر گلشن نے بھی کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوگی بٹ ان کی اطلاعات کے مطابق زیر حراست نہیں ہے، اور جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں. وہ پہلے بھی اس کیس میں روپوش ہو گئے تھے، اور اب جب حالات کشیدگی کی طرف گئے، اور چونکہ یہ دونوں ہی اس میں نامزد ملزم تھے، اور ایک نامزد ملزم جس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ گوگی کے بھی والد کی جگہ تھے، بڑے بھائی کی جگہ تھے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے اسی چیز میں عافیت سمجھی کہ وہ دوبارہ روپوش ہو جائیں. اور جب ایک شخص روپوش ہو گیا تو وہ کس طرح سے وہاں جو ہے وہ پیشی پہ آ سکتا تھا، کیونکہ اس کو طرح طرح کے خدشات ہوں گے کہ مجھے آتے ہوئے کوئی جو ہے وہ اٹھا نہ لیا جائے، وہاں پہ پہنچنے نہ دیا جائے، یا وہاں پہ اگر میری انٹرم کینسل ہو گئی تو کیا معاملات ہوں گے. تو بہرحال یہ وہ تمام تر تفصیلات تھی جو سلمان قریشی صاحب اپنے مصدقہ ذرائع سے تصدیق کرنے کے بعد ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.